نظریہ کہیں ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے اور سوچ جو ہے وہ اس نظریے سے ابھرتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کا نظریہ ہے کہ ولنگ ویز میں مجھے نہیں رکھا جانا چاہیے، یہ نظریہ ہے. ولنگ ویز میں میرے دن بڑھانا میرے ساتھ زیادتی ہے، ایک نظریہ. کسی کا نظریہ یہ ہو کہ واقعی یہ جگہ میرے لیے زندگی ساز ہے، یہ میری زندگی بدل دے گی، اس سے میری زندگی میں بہت روپیہ آئے گا، بہت پیسہ آئے گا، بہت خوشیاں آئیں گی، میرے ریلیشن شپس ٹھیک ہو جائیں گے، میری صحت اچھی ہو جائے گی، میں بہت اچھا محسوس کروں گا. تو اس کی سوچ کیسی ہوگی؟ سوچ پازیٹیو ہوگی. اور جیسی بھی کسی کی سوچ ہوگی، اس سوچ کی بنیاد پہ اس شخص کے جذبات ہوں گے. نظریے سے کیا ابھرا، اور سوچ کی بنیاد پہ اس کے جذبات اس میں جنم لیں گے. اگر اس کے جذبات خوشی کے ہوں گے تو اس کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیسا ہوگا؟ اچھا ہوگا. اور اگر اس کے جذبات منفی ہوں گے تو اس کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیسا ہوگا؟ اس کے جو وہ کام کر رہا ہوگا وہ کیسے ہوں گے؟ نیگیٹو. اس کا مطلب ہے کہ نظریے کے اوپر سوچ کے اوپر جذبات سے رویے. جذبات جو ہیں انہوں نے رویوں کو جنم دیا. رویے کیا ہوتے ہیں؟ بیہیویئرز جو ہمیں نظر آتے ہیں. رویے وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اور ہم ان کو تول سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں. اگر ایک گھر میں رہنے والوں کے نظریات مختلف ہیں، ان کے اعتقادات، بلیف سسٹمز مختلف ہیں، تو ان کے اندر ٹسل بن جائے گی، ان کے اندر تصادم بنے گا. نظریات جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. نظریات ایک تو اس بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ آپ کو بچپن سے کیا نظریہ دیا گیا. آپ کو کہا گیا کہ کامران صاحب آپ ہیں مسلمان، آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جو ہے آپ کو ایک نظریہ دے دیا گیا. ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوا، اس کو نظریہ دے دیا گیا کہ آپ نے ایشور کی عبادت کرنی ہے، آپ نے بھگوان کے سامنے ماتھا ٹیکنا ہے. ایک تو وہ نظریات ہیں جو آپ کو سپون فیڈ کیے گئے اور آپ کے ذہن میں راسخ کر گئے، پکے جم گئے. اور ایک ہوتے ہیں کہ جو آپ تجربات سے اپنے نظریات کو پھر سیکھتے ہیں، نیورو پلاسٹیسٹی، یعنی جو آپ بدل لیتے ہیں نظریات. اگر ہم اپنے نظریات بدل لیں تو کیا ہمارے بیہیویئرز بدل جائیں گے؟ بدل جائیں گے. کیونکہ if A is equal to B and B is equal to C and C is equal to D, then A may be equal to D. اچھا، اب میں نے ابھی تک جو آپ کو تسلسل بتایا ہے وہ بتایا ہے نظریات، اس سے آگے کیا بتایا؟ سوچ سے آگے کیا بتایا؟ جذبات سے اندر جو جذبہ ہے، وہ جذبے کہاں ہوتے ہیں؟ یہاں پہ. اور پورے جسم میں ان کی کیا ہوتی ہے؟ فیلنگز اور سمٹمز. اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ رویے. اگر یہ سیکوینس ہے اس طرح، تو اگر ہم الٹا چلنا شروع کر دیں، یعنی اپنے رویے بدلنا شروع کریں، تو کیا رویے بدلنے سے ہمارے جذبات اور سمٹمز بدل سکتے ہیں، اور سمٹمز بدلنے سے ہماری سوچ بدل سکتی ہے، اور سوچ بدلنے سے ہمارے، آپ نے کہا بڑا مشکل ہے بدلنا اعتقادات، مگر کیا اگر ہم الٹا چلیں تو سب کچھ بدل سکتا ہے؟ بدل سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کوئی ایسا چاہیے ہوتا ہے، مشق چاہیے ہوتی ہے، مشق، ٹریننگ، کہ اگر ہم وہ کریں تو ہمارا پورا نظریہ بدل جائے. آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی جو ہمارا بلیف ہوتا ہے، بلیف، اس کے ساتھ کچھ ریچولز بھی جڑے ہوتے ہیں. ریچولز جیسے مثال کے طور پہ
اصل میں آپ کی سوچ یہ ہے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں, اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں, تو ریچول کیا ہے اس کا؟ نماز. ویسے آپ تو ویسے بھی کر سکتے ہیں نا, مگر آپ نے بڑی التجا کر کے کرنا ہے تو آپ یوں کر لیتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ گھٹنوں پہ بیٹھ کے یوں کر لیتے ہیں. تو یہ اس کا ریچول ہے, یعنی جو آپ کا اعتقاد ہے اس کو آپ نے کیا کیسے؟ کسی طرح سے کوئی ریچول کیا آپ نے, کوئی اس کے ارد گرد چیز. یہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے جو اللہ کی رضا ہوگی وہ پوری کروں گا, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ بکرا ذبح کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, حالانکہ گوشت تو آپ خود کھا جاتے ہیں. تو یہ سارے پیچھے کیا ہیں؟ نظریات ہیں. اصل میں نظریات ہیں, اور پھر آپ ان کو ریچولائز کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ میری زندگی میں بہتری آنی چاہیے اور بہتری لانے کا طریقہ یہ ہے کہ باقی سارے طریقے فیل ہو گئے, مگر میں نے ولنگ ویز جو میں آ گیا ہوں, تو یہ ایک مینیفیسٹیشن ہے, یہ اس کو اب کرنے کا ایک طریقہ ہے معاملے کو درست کرنے کا. اور اگر آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں اور وہ کرنے لگ جائیں اور اس کے تحت زندگی گزارنے لگ جائیں, تو آپ کا کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ نظریہ. اور اگر آپ اس کے درمیان آپ کی سوچیں بھی الجھی ہوئی ہیں, جذبات بھی بکھرے ہوئے ہیں, اور آپ کی فیلنگز منتشر ہیں, انگزائٹی ہے, آپ نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, تو آپ کے رویے کیسے ہوں گے؟ اور رویے جس کے غلط نظر آتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں کہ یہ شخص کیا ہے؟ ڈس فنکشنل. آج پھر بھی کرایا تو نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجئے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے, لیکن فوری مدد حاصل کیجئے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے.